ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے آیاں یورش تاتار کے فسانے سے ہے آیاں یورش تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری کو کبے قسمت امکان ہے خلافت تیری کو کبے قسمت امکان ہے خلافت تیری وقت فرصت ہے کہاں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام خاص طور سے اس اجلاس کے صدارت فرما رہے حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی دامت برکاتہم اور اس اجلاس اور اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا عامر صاحب مظاہری دامت برکاتہم حضرت مولانا مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا مفتی مدثر صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا ناظم صاحب کے فرزند ہمارے ساتھی اور جتنے بھی علماء کرام ہیں اور میرے عزیز ساتھیوں آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں ایسے حالات ہیں جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں اگر ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی رہی غفلت والی زندگی ہم گزارتے رہے تو پھر ہمارے لیے حالات اور مشکل ہو جائیں گے سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو جس کو اپنے نفع اور نقصان کا پتہ ہو ہمیں اپنا دنیاوی نقصان بھی نہیں کرنا ہے اور آخرت کا نقصان بھی نہیں کرنا ہے آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ویسٹرن لائف سٹائل ہے ہمارا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے آپ موٹی سی بات لے لیجئے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ موبائل کا اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں
اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے ان کے موبائل میں گزرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ موبائل کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں، اور اگر کبھی 2-4 دن کے لیے نیٹ سروس کبھی بند ہو جاتی ہے تو ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. رات میں وہ موبائل دیکھتے دیکھتے 2-3 بجے سوتے ہیں اور صبح 9 بجے 10 بجے 11 اٹھنے کا معمول ہے. میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر دیر رات تک جاگنے کا اور صبح دیر سے اٹھنے کا معمول بن جائے، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائے، تو اس گھر کے اندر بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا. آج مسلمانوں کے گھروں میں جتنی بے برکتی ہے ایسی بے برکتی کبھی نہیں دیکھی گئی، اور اس کے اسباب پر ہم غور نہیں کرتے. اس کے اسباب یہی ہے کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح اٹھ جائے. اگر تہجد میں اٹھ جائے تو کیا کہنے، اگر کوئی صبح تہجد میں نہیں اٹھ سکتا تو کم سے کم اذان کے وقت اٹھ جائے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. چونکہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جو بھی آدمی فرض کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروٹیکشن میں ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ صبح اپنے دن کا جو آغاز کرے اسلامکلی کرے، اسلامی طریقے سے کرے. فجر کی نماز پڑھے، فجر کے بعد کچھ ذکر کرے، کم سے کم قرآن کریم اپنے گھروں میں روزانہ جتنا بھی وقت ملے آپ کو 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 پاؤ پارہ، کم سے کم سورہ یاسین ضرور پڑھیں. جو لوگ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں ڈال دیتا ہے. ان کے سارے دن کام بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں. نہیں تو ایک چھوٹے سے کام کے لیے آدمی پورے دن پریشان رہتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مہربان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت ڈال دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو. جو بھی جس مسلمان کے اندر گناہ ہے، چاہے وہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہو، چاہے وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے چھوڑنے کا گناہ ہو، چاہے وہ حج نہ کرنے کا گناہ ہو، چاہے وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا گناہ ہو، چاہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاری کا، اپنے مسلمان بھائی کے دل دکھانے کا گناہ ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کا گناہ ہو، جو بھی گناہ جس آدمی کے اندر ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، اس سے سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو بدل دے گا. اور اگر خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ ان حالات کے باوجود آج بھی ہم نے اپنی زندگی نہیں بدلی، ہم نے اپنی روش نہیں بدلی، آج بھی ہم غفلت میں پڑے رہے، ایسے ہی غفلت کی زندگی گزارتے رہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ جماعت کی پرواہ ہے، نہ اپنے بچوں کی تربیت کی پرواہ ہے کہ ہمارے بچے پورا دن کہاں گزار رہے ہیں، ہماری بچیاں سیل فون کا، موبائل کا کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے، اس کے فون کس کے پاس جاتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں. اگر ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہے تو پھر ہم کو برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور اگر ہم اپنے حالت سدھار لیں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی.